میری محنت سوارت ہو گئی، میں بہت مطمئن ہوں۔ اب اس میرٹ پہ میں بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا جو آپ نے میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے ایک طالب علم کی۔ جی تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مسلمان اگر نبی کو سمجھ لیتے، خدا کی قسم نہ سمجھے۔ دلیل سنیے گا، دلیل یہ ہے، مجھے بھی اجتماعی محافل میں جانے کا موقع ملتا ہے، مسلمان نبی کی تعریف بیان کرتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھا، نہ بستر تھا نہ بوری تھا، پر نالے کا پانی گھر میں بہتا تھا۔ الیٹریٹ کا معنی میں میرے نبی کو امی کہتے ہیں کہ نبی ان پڑھ تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ میں ایک بات سوچتا ہوں، بھائی اگر نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو جب کاغذ قلم مانگ رہے تھے تو دے دیتے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہائے نبی کہنے لگے اگر دے دیتے تو لکھ دیتے، تو پتہ چلا دل سے مانتے ہیں، پڑھنا بھی جانتے تھے لکھنا بھی جانتے تھے۔ زبان سے کہتے ہیں نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ تو میں سوچتا ہوں جہاں دل اور زبان میں فرق آ جائے، شریعت کی اصطلاح میں اسی کو منافقت کہا جاتا ہے۔ حیدری آپ نے توجہ فرمائیے تو ایک جملہ روک کے یہیں پہ کہہ دوں، حالانکہ قرآن مجید کی پہلی وحی میں میرے نبی کے پڑھنے کا بھی ذکر ہے، لکھنے کا بھی ذکر ہے۔ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، میرے حبیب پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے۔ بھئی میں کسی بچے کو کہوں بیٹا ہوا میں اڑ جائیے، آپ مسکرائیں گے مولانا خیریت تو ہے، جب بچے میں ہوا میں اڑنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو آپ کہہ کیوں رہے ہیں؟ اگر نبی پڑھنا جانتا نہیں تھا، اللہ کہہ کیوں رہا ہے میرا نبی پڑھ؟ سارے بولو مل کے عبادت کرو۔ حیدری اس کا مطلب ہے کہ پڑھا کے بھیجا تھا۔ تو قرآن کی پہلی وحی میں توجہ، قرآن کی پہلی وحی میں میرے نبی کے پڑھنے کا بھی ذکر ہے، لکھنے کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا علم بالقلم، ہم نے قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا۔ تو قرآن کی پہلی وحی میں میرے نبی کے پڑھنے کا بھی ذکر ہے، لکھنے کا بھی ذکر ہے۔ لیکن مسلمان مصر ہیں، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ تو میں سوچتا یہ ہوں، ارے وہ لوگ جو قرآن کی پہلی وحی پہ ایمان نہ لائے، وہ نبی کی آخری تحریر پہ کیا ایمان لائیں گے؟ ایک نعرہ مل کے سلام علیکم۔ نہ سونا تھا نہ چاندی تھا، نہ بستر تھا نہ بوری تھا۔ میں سوچتا ہوں جس کے پاس نہ بستر ہو نہ بوری ہو اور اس کے گھر 9 بیویاں ہوں، آئے غور فرماؤ یار میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ میرا نبی غریب نہیں تھا۔ ایک بات میں کہتا ہوں، پڑھے لکھے دوست جنہیں اردو سمجھ آتی ہے وہ بولیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ خدا کے لیے جوہر کی قیمت جوہری سے پوچھیں۔ شاہ جی توجہ، جوہر کی جوہری سے پوچھئے۔ میری مجلس میں زرگر فیملی خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو جواہرات کو جانتے ہیں۔ جوہر کی قیمت جوہری سے پوچھئے۔ ارے وہ بندہ جس نے زندگی میں 500 کا نوٹ نہ دیکھا ہو، خدا کے لیے اس سے کوہ نور کی مالیت ماپنے کو نہ کہیے گا۔ ہائے ہائے حیدری، اور جو ڈیلی 150 پہ مزدوری کرنے والا ہو، اس مسکین کو کیا پتا کہ کویت کے تیل کے کنووں کی مالیت کیا ہوگی؟ ارے وہ مولوی صاحبان کے جن کی جیب میں فضائل کا ٹکا نہ ہو، وہ کیا سمجھے بطول کے بابا کا مقام کیا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ آئے مقام مصطفیٰ کو سمجھنا۔ میرا نبی غریب نہیں تھا۔ میں جملہ کہوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ میرا نبی اس خاندان کا چشم و چراغ تھا کہ جن کے دادا عبد المطلب، جن کے باپ حضرت عبداللہ کے کفارے کے طور پر ایک وقت میں 100 اونٹ قربان کرے۔ وہ جس نبی کا دادا اتنا امیر ہو، اس کا پوتا کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ کہ مسلمانوں نے غریب کیا۔ بھئی جس کے گھر نہ بستر نہ بوری اور 9 بیویاں۔ 9 بیویاں تو وقت وفات نبی کی زندہ تھیں، بعض روایت میں 11 بیویاں تھیں، بعض میں 13 بیویاں تھیں۔ یہ اور بات ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں میرے نبی نے دوسری شادی نہیں کی۔ 25 سال جناب خدیجہ نبی کی زوجیت میں رہی، ان 25 سالوں میں نبی نے دوسرا عقد نہیں کیا۔
جناب خدیجۃ الکبریٰ میرا بڑا فیورٹ موضوع ہے. کبھی عبدالحکیم والوں نے مجھے یاد کیا اور مجھے کہا تو میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اس موسم اسلام پہ مجلس پڑھوں گا. میں نے بہت سے خواص جمع کیے ہیں کتابوں سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے. آپ متوجہ ہیں تو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں جناب سیدہ سے حق شفاعت لینے کے لیے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں سب سے آخری نبی کی سب سے پہلی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ انہیں سب سے پہلی مسلمان خاتون ہونے کا شرف حاصل ہے. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ انہیں سب سے پہلی نمازی خاتون ہونے کا شرف حاصل ہے. چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی زندگی میں 25 سال میں نبی نے دوسری شادی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس کیوں کا جواب سنیے. اس لیے کہ شریعت میں واجب ہے کہ جب ایک مرد 2 بیویاں رکھے تو ان کو ایک جیسا رکھے، برابر رکھے. نبی کا ہر عمل اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا تھا. تو نگاہ توحید میں کائنات میں کوئی عورت خدیجہ کے برابر ہوتی تو نبی کی بیوی بنتے. مل کے بولو حیدری. اور 5ویں خصوصیت اس مخدومہ کی ہے. توجہ رکھیے سر اٹھانا میں ایک ایک جملے میں ایک ایک تاریخ کا باب دے رہا ہوں. پیغمبر کی باقی جتنی بیویاں ہیں ہر بیوی کو تاریخ کہتی ہے. بیت المال سے حصہ جاتا تھا تو مجھے کہنے دیجئے پیغمبر کی باقی ساری بیویوں کو اسلام نے پالا ہے اور اسلام کو خدیجۃ الکبریٰ نے پالا ہے. اور تاریخ کی اگلی حقیقت سنیے گا. جناب خدیجۃ الکبریٰ کی 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ پیغمبر کی باقی جتنی بیویاں ہیں ہر بیوی نبی کو گھر میں لا کر دی گئی. خدیجہ واحد وہ بیوی ہے جس کے گھر نبی دلہا بن گئے. کبھی عرض کروں گا، میرا موضوع دوسرا ہے. میں چاہتا ہوں پیغام پہنچے. نہ سونا تھا، نہ چاندی تھا، نہ اوڑھنا تھا، نہ بچھونا تھا. میں کہتا ہوں جوہر کی قیمت جوہری سے پوچھو. شان مصطفیٰ سننا ہے. آئیں ہمارے منبر پہ ہم آپ کو بتائیں مقام مصطفیٰ کیا ہے. لوگ کہتے ہیں شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. یہ اعتراض کہاں سے آیا؟ لوگ شان رسالت سنتے ہیں اپنے منبر سے، شان علی سنتے ہیں ہمارے منبر سے. آئیں ہمارے منبر سے شان مصطفیٰ سنو تو پتا چلے گا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. جب علی فضائل کا سمندر بہاتے ہیں اور خطیب منبر سروری فضائل کے سمندر بہاتے ہیں اور علم کو معراج تک پہنچا دیتے ہیں اور پوچھنے والا پوچھتا ہے یا علی یہ علم اتنا بڑا علم کا سمندر آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ تو علی فرماتے ہیں سنو یہ لعاب رسالت چوسنے کا اثر ہے. اور فرمایا حضرات آؤ ہم سے سنو مقام مصطفیٰ کیا ہے. ہمارا نبی وہ ہے جس کا چہرہ والشمس والضحیٰ ہے، جس کی زلفیں واللیل اذا یغشا ہے، جس کی زبان ما ینطق عن الہوا ہے، جس کا سینہ علم نشرہ لک صدرک کا مصداق ہے، جس کا دل نزلہ علی قلبک کے تحت اصل قرآن ہے، جس کی اطاعت من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کے تحت اللہ کی اطاعت ہے، جس کی مشیت ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے تحت اللہ کی مشیت ہے، جس کا سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے، اور جس کی انتہائی سفر دنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنا ہے، اور جس کی حقیقت قد جاءکم من اللہ ہے، نور و کتاب مبین ہے، اور جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ایک نعرہ مل کے بلند آواز سے حیدری. عظمت مصطفیٰ کو نہ سمجھو. اللہ توجہ ہے آپ حضرات کی. قائد صاحب تشریف لے آئے ہیں تو اب میں بات کو نتیجے کی طرف لے کے جاؤں. توجہ ہے آپ حضرات کی. لیکن دنیا سمجھے یا نہ سمجھے ہم نے مکتب اہل بیت کی بنیاد عشق مصطفیٰ پہ رکھی ہے. ہم جنہیں مانتے ہیں نبی کی وجہ. لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ اہل بیت کو مانتے ہیں. میں علمین کے درمیان پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم صرف مانتے ہی محمد کو. اب میرا ساتھ دینا، میں تھوڑی جلدی کروں گا تاکہ میں قاضی صاحب کو ٹائم دوں. دیکھیں دلیل یہ ہے، کب کہا تھا سیدہ نے کہ میں پیغمبر کے جسم کا حصہ ہوں. ہم نے سیدہ کو بذات رسول سیدہ کے کہنے پہ نہیں مانا،
ہم نے زبان رسالت سے سنا، نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بذات منی. بولو یار میرے ساتھ بات سمجھ آئے. کب کہا تھا حسنین شریفین نے کہ ہم دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں؟ ہم نے حسن و حسین کو جوانان جنت کا سردار حسنین کے کہنے پہ نہیں مانا. ہم نے زبان رسالت سے سنا، نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور کب کہا تھا میرے مولا علی نے کہ جس کا محمد مولا ہے اس کا میں علی مولا ہوں. ہم نے علی کو مولا علی کے کہنے پہ نہیں مانا. ہم نے تو مقام غدیر پر پلانوں کا ممبر بنا کے علی کا بازو پکڑ کے نبی کو کہتے سنا. حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. ہم نے علی کو مولا مانا تو علی کے کہنے پہ نہیں مانا، نبی کے کہنے پہ مانا. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہم اہل بیت کو نبی کی وجہ سے مانتے ہیں تو ہم اصحاب رسول کو نہیں مانتے. یہ بھی غلط تہمت ہے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں پہ. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم جاہل لوگ ہیں؟ کیا ہم ان پڑھ ہیں؟ کیا ہم پاگل ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی کی زیارت کی، نبی کی ہاتھوں کے بوسے لیے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، ہم ان کو نہیں مانیں گے؟ خدا کی قسم گھنٹے کی بات اگر 1 منٹ میں کہہ دوں پھر تو دعا کرو گے یا نہیں؟ دعا کرو گے نا؟ خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم، تشیع کا اصحاب رسول کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ یہ اصحاب مصطفیٰ اگر زمین پر ہوں تو دین کے منارے ہیں، آسمانوں پر ہوں تو ستارے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہوں تو ہمارے ہیں. آئے ہائے یار نعرہ مل کے ایک سنا دو مجھے. حیدری. اب قیصر صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے ہیں. وسیم بھائی میں ایک بات کہنے چلا ہوں، بڑا مجمع ہے.